نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اب یہ مہینہ تقریباً ختم ہونے کو ہے اور گنتی کے چند دن بچے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی اور پابندی کے ساتھ قیام اللیل کرنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، دوسروں کے کام آنے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی اور بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری یہ تمام عبادتوں کو، چاہے وہ کیسی بھی رہی ہوں، جس طرح بھی ہم کر پائے ہوں، انہیں قبول فرمائے اور ان تمام عبادتوں کو ہمارے نامہ اعمال میں درج کرے. آمین. اب یہ رمضان ختم ہونے کو ہے اور اس مہینے کے بعد، اس مہینے کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں پر ایک عجیب سستی اور کاہلی کا دور آ جاتا ہے. جو لوگ ایک مہینے پہلے تک بڑی محنت و مشقت سے عبادت کر رہے تھے، وہ عید کی صبح سے ہی بالکل غافل سے ہو جاتے ہیں. تو ہم اس غفلت سے کیسے بچیں اور اس پورے مہینے ہم نے جو پابندی کے ساتھ عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی کیا ہے، کیسے ہم سال بھر یہ سلسلہ جاری رکھیں، اسی کے بارے میں آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس آیت کے ذریعے ہم تمام مسلمانوں پر روزہ فرض فرمایا، اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بھی بتا دی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح سے جیسے کہ پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی والے ہو جاؤ، تم لوگوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، مہینے بھر کی ایک ٹریننگ رکھی تاکہ سال بھر اب تم تقوی والے بنو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام باتیں مانی جائیں اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ان سے رک جایا جائے. ہر چیز میں اللہ رب العالمین کا خیال رکھا جائے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے، کبھی بھی اسے نہ بھولا جائے اور کبھی بھی اسے ناراض کرنے کا کوئی کام نہ کیا جائے. یہ ہے تقوی. اسی طرح سے تقوی یہ بھی ہے کہ جیسے انسان ایک کانٹوں بڑی جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہے کہ کہیں اس کا کپڑا پھٹ نہ جائے، تو اسی طرح گناہوں سے خود کو بچانا ہے، یہی تقوی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے. تو رمضان کا
مقصد یہی تھا کہ ہم تقوی والے انسان بن جائیں. ہماری 1 مہینے تک ٹریننگ ایسی ہو جائے کہ سال بھر ہم اپنی ایسی زندگی گزار سکیں. چنانچہ ہم نے اس مہینے کو گزار کر دیکھ لیا, تمام عبادتیں کر کے دیکھ لی. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے عبادتیں کرنا مشکل نہیں ہے سال بھر, بس ہمارے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی. جس طرح ہم نے رمضان میں عبادتیں کی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی میں یہ عبادتیں کر سکتے ہیں, بس کرنا نہیں چاہتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس ثابت قدمی کے لیے کہ جو عبادتیں ہم نے کی اس پر ہم جمے رہیں سال بھر, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا اس کے بعد کہ انہیں ہدایت مل جائے. یعنی جب ہمیں ہدایت مل گئی, ہمیں سیدھا راستہ مل گیا, اے ہمارے رب اب ہمارے دل کو اس ہدایت سے واپس پھرنے مت دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما, بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کا دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے بیچ ہے, اور اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کبھی ایمان کی ایک لہر آتی ہے تو کبھی سستی اور کاہلی آ جاتی ہے. یعنی یہ دلوں کا الٹنا پلٹنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. کیونکہ ہم اگر خود سے چاہیں کہ ہمارا دل اس دین پر جمع رہے, ہم ہمیشہ یہ عبادتیں کرتے رہیں, تو ہمارے بس میں نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. لہذا اس سے زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 52-56 میں اور آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ نحل میں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, کہ دیکھو دھیان رکھو اس عورت کی طرح مت ہو جانا کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے اپنا سوٹ کاتا اور اس کے بعد خود ہی اس کو توڑ کر رکھ دیا. اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ جیسے پرانے زمانے میں عورتیں سوٹ کاتا کرتی تھیں اور چرخے پہ وہ سوٹ بنا کر اس سے کپڑے بنایا کرتی تھی, اور اس میں بڑی محنت لگتی تھی. تو گویا اس طرح سے کہ کوئی عورت بڑی محنت سے سوٹ تیار کرے, کپڑا تیار کرے اور بڑا مضبوط کپڑا تیار کرے, پھر خود ہی اسے توڑ موڑ کر رکھ دے, اسے پھاڑ کر رکھ دے. تو تم ایسا مت کرنا اپنی عبادتوں کے ساتھ کہ تم نے بڑی محنت سے رمضان بھر کے اجر و ثواب کمائے اور پھر اسے 2-3 دن میں ہی ضائع نہ کر دینا. یہ جو تم نے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی عادت بنا لی ہے, یہ جو فجر سے لے کر عشاء کی تمام نمازوں 5 نمازوں کی پابندی کی تم نے عادت بنا لی ہے, اس عادت کو اب خود ہی مت خراب کر لینا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا کہ یہ جو ہماری سانسیں ہیں, ہم جو سانس لے رہے ہیں, یہ محدود ہے, یہ گنتی ہے. یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں بڑی تیزی سے گزر جائیں گے. جیسا کہ لوگوں کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ رمضان پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے گزر گیا, تو اسی طرح سے یہ پوری زندگی گزر جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا آخری وقت آ جائے گا. لہذا ہمیں اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں بھولنا ہے کہ ہم اس دنیا کے لہو و لعب میں, کھیل تماشے میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ہم اپنے مقصد کو ہی بھول جائیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے. مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے, یہ جانچے اور پرکھے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے. تو یہ پوری زندگی ایک امتحان ہے, اور اس امتحان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ چاہو تو نیک اعمال کر لو, چاہو تو بھٹک جاؤ, گمراہ ہو جاؤ. اور پھر اسی کے
کے مطابق ہمارا نتیجہ اور نامہ اعمال ہمیں پیش کیا جائے گا۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام رمضان کے ختم ہو جانے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ 5 وقت کی فرض نمازیں رمضان کے ختم ہونے سے، فرض ہونے سے لے کر سنت نہیں بن جاتی یا نفل نہیں بن جاتی، بلکہ یہ 5 نمازیں زندگی بھر فرض رہتی ہیں۔ یہ عبادتیں، یہ لوگوں سے اچھی طرح سے بات چیت کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، یہ تمام چیزیں رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ ہماری زندگی بھر باقی رہنے والی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے جب غزوہ احد کا ذکر کیا کہ جس میں مسلمانوں نے ذرا سی غفلت سے جیتی ہوئی جنگ ہار لی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں سے کہا تھا کہ آپ پہاڑیوں پر رہنا، لیکن وہ مال غنیمت کے چکر میں وہاں سے ہٹ گئے اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ اچانک سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، وہی اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی شکست ہوتی ہے تو کبھی آپ جیتتے ہیں، کبھی آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو کبھی کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنوں کو اسی طرح تبدیل کرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اور یہ غزوہ احد میں شکست کا ہونا یہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العالمین تم میں سے ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے بعض لوگوں کو شہید کا درجہ بھی دے، کیونکہ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ جس طرح تم نے رمضان میں عبادتیں کر لی، اب دیکھتے ہیں کہ سال بھر تمہارا کیا معمول رہتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مدائن کے شہر میں جمعے کا خطبہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، تو لوگوں خبردار ہو جاؤ، چاند پھٹ چکا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ قیامت کی بہت بڑی علامت ہے، تو لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور دنیا نے الگ ہونے کا، جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آج کی یہ زندگی یہ میدان ہے اور کل مسابقہ ہے، یعنی آج عمل کرنا ہے اور کل اس کا حساب دینا ہے۔ تو سن لو کہ آخری انتہا کی خط، آخری انتہا کی لائن جہنم ہے، اور کامیاب صرف وہ ہے جو اس خط کو، اس انتہا کو پار کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ اور جو اس دنیا سے خیر و بھلائی کے ساتھ رخصت ہوگا، آخرت میں وہی خیر و بھلائی پائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر والے لوگوں میں سے بنائے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ رمضان کا جو رب ہے وہی باقی مہینوں کا بھی رب ہے۔ رمضان کا جو قرآن ہے وہی باقی مہینوں کا بھی قرآن ہے۔ رمضان کی جو نماز ہے وہی باقی مہینوں کی بھی نماز ہے۔ تو اس چیز کو جب ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں گے کہ ہم نے جو عبادت کی عادت ڈال لی، اسے اب ہمیں سال بھر باقی رکھنا ہے، تبھی ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے عمل کرنے کے لیے موت کے علاوہ کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ اے میری قوم، ہمیشہ عمل کی پابندی کرو، ہمیشہ عمل کی پابندی کرو۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ حجر کی آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عبادت کا سلسلہ موت تک جاری رکھنا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے سے یہ عبادتیں ہمیں ختم نہیں کرنی ہیں، بلکہ یہ عبادتیں ہماری آخری سانس تک جاری رہنی چاہیے، تب جا کر ہمیں نجات میسر ہوگی۔ اسی طرح بشر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں اور بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتنے ہی بڑے لوگ ہیں جو اللہ کا حق صرف رمضان
ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مہینے، یہ سال، یہ رات اور دن، یہ سب کے سب وقت کے پیمانے اور عمل کے اوقات ہیں، یہ سب تیزی سے گزر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور جس نے اس وقت کو، اس دن اور رات کو، ان مہینوں کو پیدائش بخشی ہے، وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں اس ذات کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو، اور صرف اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اس پر جمے رہتے ہیں، یعنی اسے ہمیشہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اسی طرح فرمایا سورہ احقاف میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے اندر توحید کو پیدا کیا، ثم استقاموا، پھر اس چیز پر وہ جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، اس چیز پر ڈٹ گئے کہ اب ہم اس سے ہلنے والے نہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے اب ہم ہلنے والے نہیں، توحید ہمارے اندر اب کم ہونے والی نہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں۔ یعنی جو لوگ توحید پر، ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، بلکہ اس وقت ان کے دل کو اللہ رب العالمین اطمینان بخشے گا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ ہماری دنیا کی زندگی تو ایسے ہی گزر گئی، بلکہ وہ خوش ہوں گے اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے اور آج ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملنے جا رہا ہے۔ تو اس خوشی اور اس غم سے آزادی اور ڈر سے آزادی کے لیے ہمیں اپنے نیک اعمال پر پابندی سے جم جانا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ الثقفی کو وصیت فرمائی تھی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 38، کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس پر جم جاؤ۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر، لیکن ہم پابندی سے جمے ہوئے نہیں ہیں۔ جب عبادتوں کے مہینے آتے ہیں، موسم آتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں کے ختم ہوتے ہی ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں اور دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ گویا ہمیں عبادتوں کا پتہ ہی نہیں، گویا ہم ایک مہینے پہلے راتوں کو جاگ ہی نہیں رہے تھے، گویا ہم پورے ایک مہینے بھوکے رہے ہی نہیں، تو ہم اپنی اس محنت اور مشقت کو ایک دم بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس غفلت سے بچائے اور ہمیں ہماری ان عبادتوں پر، ان روزوں پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، امام حاکم نے اسے حدیث نمبر 7846 میں ذکر کیا کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، صحت اور تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور فرصت کے وقت کو مشغولیت کے وقت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی ان 5 چیزوں کی بہت قدر کرو، اور جب تک یہ تمہارے پاس ہیں ان کا مکمل فائدہ اٹھا لو، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کو خوش کر لو۔ جوان ہو تو خوب عبادت کر لو اللہ رب العالمین کی، ورنہ بڑھاپے میں چاہ کر بھی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ جسم ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر جیسے تیسے عبادت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح صحت اور تندرستی ہے تو خوب عبادت کر لو، نیک اعمال کر لو، دوسروں کے کام آ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے تو خود کے کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مالداری دی ہے اللہ رب العالمین نے تو خوب اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر لو، اللہ رب العالمین کو اپنے مال کے ذریعے راضی اور خوش کر لو، جنت کو حاصل کر لو، ورنہ فقیری آ جائے گی تو دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے۔
تمہارے پاس خالی وقت ہے، فرصت سے بیٹھے ہو تو اس وقت کا صحیح استعمال کر لو، دین کا علم حاصل کر لو، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لو، ورنہ مشغولیت کا وقت آئے گا تو خود کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ چیز کہ جب تک زندہ ہو اس چیز کو غنیمت جان لو، موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ملے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی وضاحت میں فرمایا تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ رب العالمین کی ہمیشہ اطاعت کی جائے، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ہمیشہ ذکر کیا جائے، کبھی بھی اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تب جا کر ہم نے روزوں کا صحیح فائدہ اٹھایا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الٹ بھی بتایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلا عمل کرنا چاہیے، جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی اور آپ کی توجہ لانا چاہوں گا، وہ یہ کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں اور صحیح مسلم میں اور ابو داؤد ترمذی میں کئی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یہ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو کم سے کم ہم 10 گنا بدلہ دیں گے۔ تو آپ نے اگر 6 روزے رکھے تو اللہ رب العالمین آپ کو 60 روزے کا ثواب دے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے 30 روزے اللہ رب العالمین اس کا ثواب 30 کا 300 کر دے گا، 10 گنا کر کر۔ تو 300 روزے کا ثواب رمضان میں ملا اور 6 روزے شوال میں رکھنے کی وجہ سے 60 روزوں کا ثواب ملا، تو یہ کل ملا کر 360 روزوں کا ثواب ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چاند کے مہینے کے ایام بیض، یعنی جن دنوں میں چاند پورا نکلا ہوتا ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جو ان 3 تاریخ کو روزہ رکھ لے یا پھر کسی بھی تاریخ کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو پورے مہینے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ایک روزے کا بدلہ 10 دن کے روزے کے بدلے کے برابر دیتا ہے، کہ اجر و ثواب کے برابر دیتا ہے۔ تو 3 دن کے روزے 30 دن کے روزے ہوئے، تو گویا کہ آپ نے پورے 30 مہینے کے 30 دن کے روزے رکھے۔ اور یہ چھوٹا سا عمل اگر ہم ہر مہینے کر لیں تو اللہ رب العالمین اپنے رجسٹر میں ہمارا جو نامہ اعمال ہے اس میں یہ لکھے گا کہ یہ بندہ سال بھر روزہ رہتا ہے، کیونکہ ثواب اللہ رب العالمین ہمیں اتنا ہی دیتا ہے۔ تو اس عمل پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے اور اس پہ ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رمضان کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اور یقیناً ہم اس مہینے میں قرآن مجید کا اہتمام کرتے تو ہیں، لیکن یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے؟ کیا ہم قرآن مجید کا صحیح حق ادا کر پاتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ جلدی سے اسے ختم کر لیں اور ایک رسم پوری ہو جائے۔ ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم کی مدت میں قرآن مجید کو ختم کیا تو اس نے اسے سمجھا نہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس سے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان صحابہ کرام سے کہی جن کی زبان عربی تھی، جن کی اپنی مادری زبان میں قرآن مجید آیا تھا۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 3 دن سے کم میں پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ہم جنہیں قرآن مجید کا الف با تا بھی نہیں آتا، ہم کبھی سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں آتے ہیں اس حدیث کے نظریے سے، ہم کہاں کھڑے ہیں قرآن مجید کو لے کر۔ یقیناً اللہ رب العالمین ثواب تو دیتا ہے ہر تلاوت پر، ہر حرف کی تلاوت پر، لیکن اگر سمجھ کر نہیں پڑھا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی، اور پکڑ اس طرح ہوگی کہ ہم کبھی قرآن کو سمجھ نہیں پائے، تو جب سمجھے نہیں تو عمل کس چیز پر کریں گے؟ عمل پھر انہی چیزوں پر کریں گے جو ہم نے سنی سنائی ہے باپ دادا سے، جو سماج میں چلی آ رہی ہیں۔
ظاہر سی بات ہے عمل تو کرنا ہی ہے، عمل سے تو بالکل بیزار نہیں ہونا، اور جب ہمارے پاس صحیح چیز نہیں ہوگی تو غلط چیز پر عمل کریں گے۔ لہذا اس مہینے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے رمضان کا کہ قرآن مجید سے گہرا تعلق جوڑ لیا جائے۔ جس طرح سے ہماری پاس بک سے تعلق ہے نا بینک کی، کہ روزانہ ہم اسے چیک کرتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لاسٹ 10 دن کی کیا ریکارڈ ہے، ہمیں پتا ہے کہ کب کہاں سے آیا، ہمیں اپنی پوری پاس بک گویا کی حفظ رہتی ہے زیادہ تر۔ تو یہ تعلق میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، یہ تعلق اس سے کہیں زیادہ تعلق ہمارا قرآن مجید سے ہونا چاہیے کہ جب ہم اسے کھول کر پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے۔ اور آج کے دور میں تو ہمارا کوئی بھی بہانہ باقی نہیں رہ جاتا قرآن مجید کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام حجتیں ہمارے اوپر تمام کر دی۔ آپ کو عربی زبان نہیں آتی، ہندی، اردو، انگلش جس میں پڑھنا ہے پڑھ لیں، اور آپ کی کوئی علاقائی زبان ہے اس میں پڑھ لیں۔ پڑھ نہیں سکتے تو ترجمہ سن لیں، سن نہیں سکتے تو اشارے سے دیکھ کر سمجھ لیں۔ یعنی گویا کہ انسان کے پاس اس دور میں کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کیوں نہیں سمجھ کر پڑھا۔ اور کتنی سخت پکڑ ہوگی اتنی سہولیتوں کے باوجود۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں موبائل کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے یہ، اور اس کے ذریعے اگر ہم نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس کے ذریعے نہیں پڑھ لی تو کتنی بڑی پکڑ ہوگی۔ یہی ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین نے دن رات اس کے ہاتھ سے چپکا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس کے ذریعے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملی، اس نے کوشش نہیں کی۔ اور یہ بات جان لیں کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے، صرف عمل نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو پہلے علم حاصل کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی جاننا، پہچاننا، علم حاصل کرنا یہ پہلے ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو، استغفار کرو۔ کیونکہ جب تم صحیح طور پر جانو گے نہیں، دین کو سمجھو گے نہیں، تو عمل تمہارا غلط ہو سکتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو پہچانو گے نہیں تو اس کا حق نہیں ادا کر پاؤ گے۔ لہٰذا اس مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ہم یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اب ہم دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے لگ جائیں گے، چاہے جس طرح سے ہو۔ ہم علماء کرام کے آگے پیچھے رہیں گے، ان کو پکڑ کر بٹھائیں گے کہ ہمیں پڑھائیے۔ آپ اپنا علم لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ صرف بڑے بڑے پروگراموں اور اسٹیجوں اور کانفرنسوں میں، کہ اپنے علاقے کی مسجدوں میں بھی بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے کتابوں سے تعلق جوڑیں گے، قرآن مجید کی ترجمہ اور تفاسیر کو پڑھیں گے، اور جتنے بھی دین کے علم حاصل کرنے کے صحیح ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہم دین کا علم حاصل کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اسی طرح سے وقت ختم ہونے کو ہے، 2-3 باتیں اور میں ذکر کرتا ہوں اس کے تعلق سے، کہ رمضان میں ایک اور عبادت ہم جو بہت پابندی سے کرتے ہیں اور ہم نے بڑی عبادت کری ہے، وہ یہ کہ صدقہ اور خیرات کرنا۔ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور ابھی عید کے دن صدقہ فطر سبھی لوگ ادا کریں گے، اور یوں بھی ہم نفلی صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے کام آتے رہتے ہیں۔ تو ان صدقہ اور خیرات کو کرتے وقت، زکوٰۃ نکالتے وقت اور فطرے کا صدقہ نکالتے وقت، ان تمام چیزوں کو کرتے وقت جو سب سے اہم چیز دماغ میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ کہیں ہمارا یہ مال ضائع نہ چلا جائے، کہ ہم زکوٰۃ نکالیں اور اس کا کوئی مطلب نہ ہو، ہم فطرہ نکالیں اور وہ ضائع کر دے اللہ رب العالمین۔ وہ کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدی القوم الکافرین۔ کہ اے ایمان والوں، اپنے خیرات اور اپنے صدقات کو احسان جزا کر تباہ و برباد مت کرو، اور اسی طرح تکلیف دے کر اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دیے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس پر احسان جتا دیا، اس کو اپنی زبان سے تکلیف دی، گویا کہ آپ ہی اس کا خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ اس کا کیا ہوتا۔ آپ
آپ نے کسی پر غلطی سے بھی احسان جتایا تو آپ کی یہ صدقات و خیرات اللہ رب العالمین زیرو کر دے گا، سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ منافقین کا بھی یہی رویہ تھا۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے اسے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ تم اس بات کا احسان مت جتاؤ اللہ رب العالمین پر اور اس کے رسول پر کہ تم اسلام لے آئے، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتائے گا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہم انسان ہو کر کسی انسان پر احسان اگر جتائیں گے تو ہمارے تمام اعمال اللہ رب العالمین ایک جھٹکے میں برباد کر دیں گے، لہذا اس چیز کو بہت دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک پیاس کے انہیں اس روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں رات بھر جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ ان کی عبادتیں بس جسمانی محنت بن کر رہ جاتی ہیں، اس کا انہیں ثواب نہیں مل پاتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے بعد اور رمضان میں بھی وہ گناہوں سے نہیں بچتے، ایک طرف نیک اعمال کرتے ہیں، دوسری طرف غیبت، جھوٹ، چوری، بے ایمانی اور دیگر گناہ کر کر اپنی ان نیکیوں کو ملیامید کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح خواتین کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت، تم بہت زیادہ صدقہ کیا کرو کیونکہ جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ ناشکری کرتی ہو اور اللہ رب العالمین کی ناشکری اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن بہت کرتی ہو۔ یہ ان کی فطرت میں ہے، نہ چاہتے ہوئے کہ ان سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے، اس کے کفارے کے طور پر خواتین کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے چاہیے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں سے مال لیں اور انہیں خرچ کریں تاکہ اس کا ثواب انہیں بھی ملے اور ان کے شوہروں کو بھی ملے۔ اسی طرح مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں کو پردے کا پابند بنائیں اور خود بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی حدیث ہے 5091، اور اسی طرح امام البانی نے اس سلسلہ صحیحہ میں 1849 نمبر پر ذکر کیا، یہ حسن حدیث ہے کہ خبیث عورتیں وہ ہیں جو نامحرم کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی ہیں اور ان کا ظاہر دھوکے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوے کے پیر سفید ہو جائیں۔ کوے کے پیر سفید ہو سکتے ہیں؟ تو یہ عورتیں بھی جنت میں نہیں جا سکتی جو نامحرم کے سامنے بے حیائی اور بے غیرتی سے پیش آتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح صرف خواتین پر ہی الزام نہیں، صرف خواتین کو یہ سزا نہیں ملے گی بلکہ مردوں کی پہلے پکڑ ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 2071 کہ دیوس کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کسے بولتے ہیں؟ اگر میں اس کا آسان ترجمہ کروں تو بے غیرت ہے، ورنہ اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں تو یہ گالی بن جائے گی کہ وہ انسان جسے اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر کوئی غیرت نہیں ہوتی، کہ اس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہوں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی بغیر پردے کے مردوں کے سامنے جائے، بے حیائی کرے اور اسے کوئی فرق نہ پڑے، اسے غیرت نہ آئے، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے تعلق سے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4104 کہ اے اسماء، جب ایک عورت بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو خواتین کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو پوری زمین ہے، اس پوری زمین پر اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مساجد میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے
اور اس کا بالکل الٹ بازار میں ہوتا ہے کہ بازار میں جاتے ہی اللہ رب العالمین کو انسان بھول جاتا ہے. وہاں دھوکہ، فریب، جھوٹ، بے حیائی اور تمام طرح کے گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور افسوس ہے ہمارے اس معاشرے پر، اس قوم پر، اس سماج پر کہ ہم نے اپنی عورتوں کو بدترین جگہ تو روزانہ بھیج دیا مارکیٹ میں، لیکن بہترین جگہ جانے کی پابندی لگا دی مسجد میں. اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. تو خواتین سے بھی یہی درخواست ہے کہ مساجد سے اپنا تعلق جوڑیں اور اپنے گھروں میں عبادت کریں. آپ کی بھی زندگی کا مقصد صرف کھانا پکانا یا شاپنگ نہیں تھا، بلکہ آپ کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا. تو عبادت کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور اگر جانا ہی ہے مارکیٹ تو جانے سے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیں تاکہ وہاں جا کر فالتو گھومنا نہ ہو اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو سورہ احزاب میں بڑی تنقید اور بڑی نگہبانی کے ساتھ ان کو ہدایت کی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اسی طرح اے مسلمان کی عورتوں تم باقی کافروں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. تم اسے خود سمجھو. تم پہلے خود اپنی اہمیت سمجھو، تب جا کر دوسرے تمہاری اہمیت سمجھیں گے. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. جو ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں اور گناہ ہو گئے انہیں نظر انداز فرمائے. ہمیں یہ عبادتیں اب زندگی بھر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد وإياكم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.